من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. ناکرمان جوانی دا ہوتا مالک بے نیازے. کئی ہس دے بس دے بنگلہ دے اسا بند ڈٹھے دروازے. ہم شیر تویر جدا کر دے دے جڑا موت دے دی آوازے. تنو خبر لگ سی اس دے حافظ جد روح کر سی پروازے. جو تڑ پاتی ہے دل میرا جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو تڑ پاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. جو ہے پیش نظر ہر دم عقیدت ہے محمد کی. مدینے سے جو آتی ہے مدینے سے جو آتی ہے تو اتنا پوچھ لیتا ہوں ہوا جلدی بتا کیسی طبیعت ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہکاروں نہ شرماؤ. سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی. میراج دا دھم دھام ہا ہورا دا چرچا عام ہا. میراج دا دھم دھام ہا ہورا دا چرچا عام ہا. جبریل ہاتھ غلام ہا بلغ العلا بکمال ہی. تم پیا ملکاں دے وچ ہو کے ملے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشف الدجا بجمال ہی. جیڑا جو سیدے در گیا جیڑا جو سیدے در گیا جیڑا گیا اتر گیا پرجوش سکدہ مر گیا. حسنت جمیع خصال ہی. ابو جہل میں مٹھک کرے پا ابو جہل میں مٹھک کرے پا آنکھیں نہ سو سہی ہے جو کیا ککرے ہتھاں بچ بول پے. صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد کمال محمد جمال محمد جلال محمد انوار محمد انوار محمد اقبال محمد اقبال محمد افعال محمد آمال محمد آمال محمد اصحاب محمد ازواج محمد و بنات محمد اصحاب محمد
ازواج محمد و بنات محمد حسنات محمد برکات محمد اللہم صلی علی عبادت محمد تلاوت محمد سخاوت محمد ریاضت محمد ریاضت محمد ولادت محمد قیادت محمد سیادت محمد امامت محمد دیانت محمد شرافت محمد لیاقت محمد نبوت محمد رسالت محمد سبحان اللہ اللہم صلی علی عینین محمد رجلین محمد صلی علی اللہم صلی علی عینین محمد رجلین محمد منکبین محمد فخذین محمد اذنین محمد شفتین محمد یدین محمد نعلین محمد تحتین محمد فوقین محمد اللہم صلی علی تحتین محمد فوقین محمد شرقین محمد غربین محمد بدر حنین محمد بدر حنین محمد حسن حسین محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد ہلال بدر محمد اصحاب بدر محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی درود شریف پڑھ لیں سب حضرات ثواب کے لیے اپنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی علی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میرے نہایتی واجب الاحترام حضرات علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ اج دا پروگرام تعزیتی پروگرام خیرات دا پروگرام ایصال ثواب دا پروگرام فکر آخرت دا پروگرام ساڑے بھائی محترم خان محمد رمضان خان صاحب انہاں دی والدہ محترمہ ساڑے بزرگ بار جناب خان محمد صادق خان صاحب انہاں دی اہلیہ انہاں دے انتقال پر ملال دے موقع تے تس حضرات اور میں فقیر حاضر ہویا۔ حضرت قاری محمد شریف صاحب نے بڑا پرزور حکم فرمایا۔ صبح سویرے آج کل سردی سفر کرنا بڑا اوکھا تھی وندے گھر تو نکلنا، لیکن حضرت نال ایک سارا پرانا واسطہ ہے، پرانا تعلق ہے، دینی نسبت نال ایک محبت ہے۔ برادرم شاعر اسلام بھائی عبدالجبار خالد صاحب اور محترم بھائی سعید خان صاحب نے ملتان میٹنگ تے خصوصی طور تے حکم فرمایا، دعائے اللہ تعالیٰ تواڑی اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے بھائیو، موت دی تیاری کرو، موت برحق کے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، یہ ٹل نہیں سکدا۔ اٹل دا مطلب ہی ہوندے جڑا ٹل نہ سکے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی ادیب ہے، کوئی حکیم ہے، اے فیصلہ ہو کے رہنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے تا پکی گالے کو موت آمنی، موت جوانی نہیں دے دی، موت بڑھاپا نہیں دے دی، موت صحت نہیں دے دی، موت امیر نہیں دے دی، موت جوان نہیں دے دی، یہ تا پکی گالے۔ لیکن اے پتہ نہیں آسی کی تھے، اے جگہ دا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اگر میں کو پتہ ہوئے جو میں کو موت مظفر گاڑ آسی میں محل سے جو گھروں ہی نہ نکلا، اگر تو کو پتہ لگ میں جو سویرے 10 بجے تجھے تے موت آمنی آپ ساری رات مسلح تے بیٹھے رہوں، اللہ فرمائے اے علم میں اپنے کول رکھا ہے، جو کڈن آسی تے کتھے آسی، اے دو چیزاں دا علم صرف اللہ نے اپنے کول رکھا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزریں، انہاں دا زیادہ وقت مدینے گزردہ ہا، مدینے رہندے ہیں، انہاں دی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں کو موت مدینے آوے اور مدی قبر جنت البقیع جبان بنجے۔ بڑا عرصہ دراز مدینے دی سرزمین تے رہے۔ ایک دن اچانک خیال آیا
درود پڑھ دے حضور دے مواجہ شریف دے سامنے ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج میں کو فرماؤ ہا، میں کو دساؤ ہا، میں کو موت کڈنا سی کہ اے نہ ہوئے میں اپنے وطن تے واپس ونجا، میں کو اتھا موت آ ونجے میری خیر جے میں کو موت تو آج مدینے آوے۔ آئے قاری محمد شریف سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضور سے کلوے سوال کیتے میں کو دساؤ میں کو موت کڈنا سی۔ آدھن ہمیں نیندر آئیے اور ہی نیندر دے دوران مدینے والے دی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے 5 انگلیاں دا اشارہ فرمایا، اس طرح 5 انگلیاں دا۔ امام مالک رحمت اللہ نے اٹھ کے بہ گئے کہ 5 انگلیاں دا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تعبیر کون دسے؟ اصل رات جڑا خواب آوے سویرے ہوٹل دے وہیں تے پوچھتے ہیں ہوٹل والے چاہ لے کھلو جی یہ حالی شو دے منہ کا نہ دھوتا چاہ پکیندہ کرے ہوں تو پوچھتے ہیں رات میں کو خواب آئے وہ تو یہ تعبیر جسی سے جو سویرے چاہ میرے کول بیتی کر توجہ اور خواب دی تعبیر عالم تو پوچھی کرو، امام صاحب تو پوچھی کرو۔ آدھن امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے 5 انگلیاں دا کیا معنی ہے؟ ہوں دور دے بہت بڑے معبر خوابہ دی تعبیر دے سیندین حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب بھی ہے، میں ہر تقریر جا درنا کتاب اپنے گھر رکھو، خواب اچھا برا دے انہوں نے دیکھو تعبیر لکھی کھڑی ہے، تعبیر اور رویا کتاب دا نام ہے۔ اساں ناول ڈائجسٹ ہاں جی او ہفتہ وار ایک رسالہ نکل دے جہان پتہ نہیں کیا اس اخبار جہاں بڑے شوق نہ لیندے ودے مظفر گڑھ تلیری بائی پاس تھے کدائیں دینی کتابیں خرید کر کے گھر رکھنی تے کرو انہاں اولاد پڑھسی تے عمل کرے سی ساجے واسطے صدقہ جاریہ بن پوسی۔ فرمانے لگے سوئی کیا خواب دی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا امام مالک نبی سے تک 5 انگلیوں دے جڑا اشارہ کیتا ہے نا اے نہیں دسا جا جو 5 دن باقی ہیں 5 مہینے باقی ہیں 5 ہفتے باقی ہیں بلکہ نبی سے تک فرمے دے پہن جو میدے تو پوچھن والا جو موت کڈن آسی قرآن دیا 5 آیتاں پڑھ تک پتہ لگ ویسی جو 5 چیزاں دا علم صرف میرے اللہ دے کولے اللہ دی قسم قرآن دسائے ان اللہ عندہ علم الساعہ تو سبحان اللہ قیامت کڈن آسی فرمائے اے اللہ کو پتہ ہے قرآن دے ترجمہ پوچھ لبائے اب دے مولوی صاحب پیر صاحب کو لو اللہ نے 5 چیزاں دا علم صرف اپنے کول رکھا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ قیامت کب آئے گی فرمائے میں نو پتہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کڈن آسی تے کتھے آسی اے بھی میں نو پتہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں دے رحم دے اندر کیا ہے بچہ ہے کہ بچی ہے گورا ہے کہ کالا ہے بد نصیب ہے کہ خوش نصیب ہے اللہ فرمائے اے بھی میں نو پتہ ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ غَدًا کل کیا کماؤ گے کتنا کھاؤ گے کتنا بچاؤ گے منڈی میں کتنا آئے گا اللہ دی قسم اللہ فرمائے وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ کل کیا کماسو یہ بھی میں نو پتہ ہے اور 5واں فرمایا بھی ای عرض تموت تمہیں موت کہاں آئے گی یہ بھی میرے اللہ کو پتہ ہے قاری خالد صاحب اللہ دی قسم میں ایسے لوگ لکھا سکتا جڑے بیمار پاکستان جو ہیں انہوں دا علاج دار و شفا مدینے ہو جائے اور انہوں نے قبر جنت البقیہ چ ملی اپنے ذرا سو موت عام رہی ہے پر یہ پتہ نہیں جو کتھے موت آسی میرے بھائیو موت دی تیاری کر کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے امیرہ تے بھی موت آمنی ہے غریبہ تے بھی موت آمنی ہے بادشاہ تے بھی موت آمنی ہے بڑھڑیا تے بھی موت آمنی ہے جوانہ تے بھی موت آمنی ہے اللہ کو دعا کی کر اللہ ایمان والی موت عطا فرماوے کلمے والی موت عطا فرماوے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ سونے نبی دا ناوے تو سا خاموش نہ بیٹھے کرو بلکہ سونے دی ذات درود پڑھا کرو قاری عبد الجبار خالد صاحب میں جو تقریر کرنے بیٹھا میں جو دل جی میں خیال ہے جو اسا وضو کرنے منہ دا اسا وضو کرنے ہاتھ دا اسا چہرہ دھونے ہاتھ دھونے پیر دھونے بلا زبان دا بھی کوئی وضو ہو سی مجھے ذہن اللہ نے پاتی ہے جو نبی سائن دی ذات درود پڑھیا کرے درود نال زبان دا وضو ہو بیندے اپنے سبحان صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت روزانہ اعلان کرے
کر دی انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات میں او موتاں جڑی ماما تے دھیاں دے درمیان جدائیاں پا چھڑ دیاں انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات میں او موتاں جڑی بھیڑا تے بھیراما دے درمیان جدائیاں پا چھڑ دیاں انا الموت الذی افرق بین زوج و زوجتہ میں او موتاں جڑا میاں بیوی دے درمیان ہمیشہ واسطے جدائیاں پا چھڑ دیاں انا الموت الذی افرق بین الحبیب والحبیب میں او موتاں جڑی یارہ کلو یار جدا کر لینیاں او مظفر گڑھ والو ٹھٹی سیال والو اللہ دی قسم بھیرا نہیں چاہتا جو مجھا بھیرا مر ونجے بڑھڑا پیو نہیں چاہتا جو مجھا جوان پوتر مر ونجے یار نہیں چاہتا جو مجھا یار میں کو چھوڑ ونجے لیکن جب نے ہوں تا فیصلہ دا تبارک اللذی بیدہ الملک اچھیا کو سبحان اللہ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شئین قدیر اللہ فرمایا میں آپ علی کل شئین قدیرہ موت جمل بابل میاں حیات جمل والا میاں اللذی خلق الموت والحیات اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرمایا موت جمل والا بھی میاں حیات جمل والا بھی میاں زندگی جمل والا بھی میاں اگر وہ چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے توجہ کر میرا بھائی صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا آدمی کامیاب ہے آجا سادے او بندہ کامیاب ہے جد رقبہ زیادہ ہوئے جد زمین زیادہ ہوئے جد بیک بیل زیادہ ہوئے لیکن مدینے والے سرکار فرمائے او بندہ کامیاب ہے جکو موت ویلے میں مصطفیٰ دا دیدار بھی مل ونجے میں مصطفیٰ دا کلمہ بھی نصیب ہو جاوے موت آدھی بھئیے آپ بھائی عبدالجبار صاحب بھیرات موت آدھی بھئیے بھیراروں دا کھڑے یاروں دے کھڑن دیاروں دیا کھڑین پتروں دے کھڑن لیکن مرن والا اگر نیکے جنت والا محل اپنی اکھنال دہدہ پائے کلمہ پڑھتے پائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رحمت والے نبی فرمائے من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ خدا خلال الجنہ فرمائے جڑے میرے امتینو موت ویلے میں مصطفیٰ دا کلمہ نصیب ہو گئے داخل الجنہ اللہ نے خدا داخلہ جنہ دندر واجب فرما چھوڑا ہے اس واسطے میرا بھائی موت دی تیاری کر بس میں پڑھ درانا اور کہ ہمارے بگانے سبحان اللہ زندگی دا ہر قدم سنبھل کے تو چاہ سجنا اور کہ ہمارے بگانی زندگی دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا اور مت تیڑا دوجھا سہن آوے نہ تو رب دی یاد بھلا سجنا اور جڑے جگتے ملک صدا گئے نے اور تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے اور جڑے جگتے خان صدا گئے نے اور تنال بھی کچھ نہ چاہ گئے نے اور جڑے سیج پھلاتے سمدے ہن ستے خاک جڑیرے لار سجنا کہ ہمال بگانی زندگی دا ہر قدم سنبھل کے تو چاہ سجنا اے مثال مشہور زمانے تے اور جیسے کرنی ویسے بھرنی اے مثال مشہور زمانے تے اور جیسے کرنی ویسے بھرنی اور تو من نہ من تیری مرضی ہے دیتی گل حافظ سمجھا سجنا اور کہ ہمار بگانے زندگی دا ہر قدم سنبھل کے تو چاہ سجنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن آدمی مرد عورت جب قبر دنر ود ہے پہلا سوال ہوتا ہے مر ربوں کا دسات رب کون ہے نماز پڑھن والا روزے رکھن والا تہجد پڑھن والا جب سوال ہوتا ہے مر ربوں کا دسات رب کون ہے یہ ہے ربی اللہ میرے رب اللہ ہے دوجہ سوال ہونے من نبیوں کا قبر دندر سونے نبی سائیں دے تعارف ہوندہ پہ اگر دنیا تے سونے نبی نال پیار کرے سے
دنیا تے حضور دی شریعت اور سنت دے مطابق زندگی گزرے سے اللہ دی قسم قبر دے اندر سونے نبی دا دیدار ہو سی آؤ چکنا سبحان اللہ نبی دی غلامی اختیار کر صرف نعرہ نال تا نبی راضی نہیں تھی دا نا ہاں جی ابا آکھے میں نو وضو کراتے تو آکھے میرا ابا زندہ باد بابا آکھے میں بیمار ہے میں نو دوائی لے کے دے تو آکھے میرے بابے دی جوانی بڑی سونی گزری آئی وہ میاں تو ہنو دوائی لے کے دے ہنو غذا کھوا ہنو دی خدمت کر صرف نعرہ نال تا ابا راضی نہیں ہوندہ مدینے والا راضی کی میں تھی سی زندگی حضور دی شریعت دے مطابق گزار آپ نظر سبحان اللہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا اساڑا چلنا حضور دی سنت دے مطابق ہوئے اساڑا لین دین حضور دی شریعت دے مطابق ہوئے اساڑا ہر عمل ہر کردار نبی دی سنت دے مطابق ہوئے اللہ دا قرآن دے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حقوق سبحان اللہ قل ان کنتم آئے پڑھا جا قرآن اللہ اکبر مظفر گلہ ندی محبت قرآن سنن دی اچھی اگو نظر سبحان اللہ قل ان کنتم تحبون یحببکم اللہ اللہ فرما محبوبہ جڑا توڑا امتی توڑے نقش قدم تے چل سی توڑی شریعت عمل کرے سی توڑے بل عمل کرے سی یحببکم اللہ میں اللہ نو اپنا محبوب بنا لے سا سبحان اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بڑا میں نبی دی تابداری کر مولوی عبدالجبار خالد صاحب میں اس ربی الاول دن حضور دا میلاد بھی بیان کریں دریاں حضور سیندی سیرت بھی بیان کریں دریاں کو نظر سبحان سیرت کیا ہے سیرت ہے کہ حضور سیندسا کو نماز پڑھ کے دکھائیے اے سیرت ہے حضور سیندسا کو لین دین کاروبار کر کے دکھائیے اے حضور سیندی سیرت ہے آجا صحیح کاروبار کریں دے بیٹھیں کتاب چاہے پہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے کہ نبی صحیح نے ایک یہودی نال سودا کی دا اٹھ دا بھائی جوار حضور سائیں اٹھ لمن واسطے آئے یہودی آکھا لگا نہیں جی اپنا تا سودا ہی کو نہیں ہویا یہودی مکر گئے یاد رکھا ہے زبان کر کے جی لین دین کر کے معاہدہ کر کے بھائی نال رشتہ ناتا کر کے مکر بننا مسلمانہ دا کام نہیں اے یہودیاں دا شیب ہے یہودی آکھا لگا جی اپنا تا سودا ہی کو نہیں ہویا اپنا تا کوئی معاملہ ہی کو نہیں ہویا ہائے قاری شریف صاحب رحمت والے نبی دی اکھر چوہاسو آگے یہودیاں تو جھوٹ بول سکتے ہیں محمد زبان تو جھوٹ نہیں نکل سکتا توجہ آدھن یہودی آکھا لگا سائیں ولا گواہ پیش کرو آج تب ہمیں گواہ نہیں بنیو لڑائی بھیرامہ دیئے لڑائی بہن بھیرا دیئے لڑائی بھتیجے تے چاچے دیئے لڑائی مامے تے بھانجے دیئے لیکن تریجہ بندہ تلیری بائی پاس تے کھڑا ہے کہ پیالہ چاہ دا پلائی بنیو تا عدالت لئی بنیو اور جھوٹیاں قسمہ چامل والا نبی سائیں کو کیا موری کھیسیں توجہ کر یہودی آکھا لگا سائیں گواہ پیش کرو نبی سائیں فرمائے کہ میرے کل گواہ کوئی نہیں جس وقت معاہدہ ہے یا تو ہمیں یا میں محمد ہمیں آدھن اچانک ایک صحابی سامنے ہے آدھن یا رسول اللہ میں گواہ ہوں نبی سے فرمائے میرا صحابی تو گواہی کی میں دے دے پہ تو تا موجود ہی کوئی نام ہے ای میں گواہی نہ دیتی کر توجہ کرائے صحابی رسول آکھا لگا یا رسول اللہ میں کوئی ایجا ساؤ تو ساکھائی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اسا تجھو زبان تے اعتماد کی تے اللہ کو وحدہ لا شریک من ہے تو سب فرمایا نہ خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ آسی محبوبہ تو جی زبان تے اسا اعتماد کر کے تو کو آخری نبی من ہے کملی والے تو سی آنکھیں ذالک الکتاب لا ریب فی یہ اللہ کا کلام لا ریب ہے بے عیب ہے ہم نے آپ کی زبان پر اعتماد کر کے قرآن کی گواہی دی ہے محبوبہ اگر اتھا تو سا سچ بولیں دے پہوے تا میں کو یقین ہے اتھا میں تو سا سچ پہ آئے آئے اچھی کہتے ہیں سبحان محبوبہ اگر میں تو آجی گواہی نہ دے ماں تے کہیں دی گواہی دے ماں آئے عظمت والا نبی اچھی کہے دو ذرا سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آئے اچھی کہے دو ذرا سو توجہ علی صاحب ایک شیر میں حضور سائیں دی شانے پڑھتا ہوں چاہوں ذرا صبح نبی سائیں دی آمد ہوئیے ہائے ٹھٹھے سیال والو خان صاحبان سیال خان صاحبان
میرا نبی نہیں آیا دنیا تے ظلمت آئی، میرا نبی آ گئے دنیا تے رحمت آئی، میرا نبی نہیں آیا دنیا تے اندھیرا آئی، میرا نبی آ گئے دنیا تے سویرا ہا، میرا نبی نہیں آیا لوگ اپنی دھیری کو زندہ دفن کھڑے کریں دیاں اور لوگ اپنی دھیاں کو نحوس سب تے بلا سمجھ دیاں، لیکن جے وجہ زہرا دا ابا آئے انہیں آ کے جسایا ہے کہ دھیاں دفنامر دے دا دی نہیں دھیاں بچامر دے دا دی، توجہ کر میرا نبی دھیاں واسطے بھی رحمت بن کے ہے، توجہ کر ون میں پڑھ درانا اے لگیاں توڑنے بھائی وعدہ میرا سونا نبی، سبحان اللہ، لگیاں توڑنے بھائی وعدہ میرا سونا نبی، میرا سونا نبی، اے چنگیانو مندیانو بچیانو گل نال لائی وعدہ میرا سونا نبی، رب نے دتیا اونو شانہ، سبحان اللہ، رب نے دتیا اونو شانہ، او گنگیانو پیا دیوے زبانہ، او پتھرانو کلمہ پڑھائی وعدہ اس پہ دا سونا نبی، اے پتھرانو کلمہ، اے پتھرانو کلمہ، اے پتھرانو کلمہ پڑھائی وعدہ میرا سونا نبی، اے لگیاں توڑنے بھائی وعدہ میرا سونا نبی، توجہ اللہ دی قسم یہ مجھے رحمت والا نبی ہے، اہل و سنت والجماعت دا عقیدہ ہے، اے مجھے شہر مجھے جماعت دا شہر بیٹھا ہے، انہاں دا عقیدہ ہے، قاری محمد شریف صاحب دی جماعت دا عقیدہ ہے کہ میرا نبی بے مثال ہے، میرا نبی بے مثال ہے، میرے نبی نو کہنا مثال نہ دیتی کر، آئے قاری خالد صاحب ایک بندہ میں نے آکھا لگا حسانی صاحب میں کہا جی اگر تواری شکل تا ایک بندہ کروڑ پکے کھڑا میں کہ ہو سی، ایک دیوار قاری خالد صاحب کو دیکھتے میں کہ ایک بندہ کوٹ ادو بدہ بھی ہے، قاری تاج محمد ثاقب بالکل بیانی یہ شکل ٹوپی میں آکھا لگا ہو سی، لیکن اللہ دی قسم چاہتے بیٹھا تھا میری شکل دا بندہ میرے ویسی، تیری شکل دا بندہ میرے ویسی، لیکن قیامت آ سکتی ہے میرے محمد دی شکل دا پیدا رب پیدا ہی نہیں کیتا، توجہ کر میرا نبی بے مثال ہے، اچھا کو ذرا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، چاند سے تشبیہ دینا کھڑا کا باز ہے مٹھی بنا دے بھئی شکر پاوے اگنے سبحان اللہ، توجہ چاند سے تشبیہ دینا ارے یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھایاں میرے محمد کا چہرہ صاف ہے، اپنا ذرا سبحان اللہ، قاری صاحب آج کا جگہ میں نمہ شعر پڑھ دا بیدا کہ میرے نبی کو چاند نال تشبیہ نہ دیتی کر، وہ چاند تا میرے نبی دا کھدامنا بن کے اپنا ذرا سبحان توجہ کر، اس وقت میں پڑھ دا بیاں او کیوں میں آکھا چاند سمان دا سونا ہے، اچھا کو ذرا سبحان اللہ، او کیوں میں آکھا چاند سمان دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، او کیوں میں آکھا چاند سمان دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، او کیوں میں آکھا چاند سمان دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، سونا انگلی پاک حلا سونا ہے، قسم خدا دے چاند آمنہ دا سونا ہے، قسم خدا دے چاند، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، ولادت محمد مصطفیٰ، شجاعت محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ بہت اچھے، اللہ دی قسم ہے
میرے خیال ہے 150 کلومیٹر سفر ہو گیا، میرا تھکیڑا لہے گیا. اپنے ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. توجہ ہائے اچھی کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. ساری امہ دا انتقال ہو جائے. اور نوجوانا آج بھائی رمضان تمہیں پوچھ کے ماں دی قدر کیا ہے. آج سایہ ڈھال گئی، چھاں موک گئی ہے. بھائی خالد صاحب میں ادرانا جیڑے گھر ماں نہیں ہوندی اس گھر کدے چھاں نہیں ہوندی. جیڑے گھر ماں نہیں ہوندی اس گھر کدے چھاں نہیں ہوندی. پوتر جے ماں کو جان بھی منگے تے ماں کو کدے نہ نہیں ہوندی. توجہ ماں دا دل نہ دکھایا کر، ماں دے سامنے اچھا نہ بولا کر، ماں نو نہ رجایا کر. میں ادرانا جیڑی اولاد کو پیو ماں جائیداد دے دے نا خان صاحب، جیڑی اولاد کو پیو ماں جائیداد دے دے، جائیداد ویک ویندی ہے یا مک ویندی ہے. لیکن جیڑی اولاد کو پیو ماں دعا دے دے قیامت تک دعا نہیں مک دیا. انہیں سب دعا چلتی رہ ویندی ہے. اللہ اکبر. ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہی واسطے میں ادرانا عظمتاں کے سنا ماما دیا، عظمتاں کے سنا ماما دیا. سونا ماما دیا عظمتاں کے سونا ماما دیا. اللہ اکبر. ماما ٹھنڈیاں چھاواں. بھائی عبدالجبار خالد صاحب میں بھی یہ شعر پڑھ درانا میں درانا. دھپا دانی ڈر میں نو اور دھپا دانی ڈر میں نو چھاواں میرے نال نے اور لوگوں میری ماں دیا دعا ماں میرے نال نے. اور دھپا دانی ڈر میں نو اور دکھا دانی ڈر میں نو چھاواں میرے نال نے اور لوگوں میری ماں دیا دعا ماں میرے نال نے. لوگوں کچھ کو ذرا سبحان. توجہ ہائے اتنا تو پوچھ جنہ دا ابا فوت ہو گئے، انہاں تو پوچھ جنہ دی امہ ٹر گئی. ماما ٹھنڈیاں چھاواں. این واسطے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے باپ مرے سر. توجہ ہے بھائی تو ہم آ گئے، بس دعا دے ٹائم ہو گئے. اچھا گزرے سبحان. باپ مرے سر اے ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی. اور ماما باج محمد بخشا اور کون کرے رکھوالی. اور ماما باج محمد بخشا اور کون کرے رکھوالی. تے دکھیے دی گل اور دکھیا سندا اور دکھیا دی گل دکھیا سندا تے سکھیا نہ کے اور خبراں اور سجن جناتے اور مر جا دینے اور رو دے ویکھ کے قبراں. حاجی صاحب حاجی محمد صادق خان صاحب میں عبدالجبار خالد صاحب میں محمد شریف صاحب میں اپنی والدہ دی قبر دے گیا. میں ویکھیا ہے ایک سامنے 10 سال دا بچہ اپنی اماں دی قبر دے کھلو کے روندا کھڑے ہنجو بہندا کھڑا ہے. میں پوچھے بالا تو کون ہے؟ اگ لگا میں ارئی برادری دا بالا، میں سامنے مدرسے جو پڑھ کے آیا روندا کیوں کھڑا ہے؟ ماشاءاللہ خان صاحب تشریف لائن ارشاد خان صاحب ماشاءاللہ. فوٹو تا اکثر حضرت دے خان صاحب دے ساں فقیر بندے روڈ تو لنگ دے رہا بندے نا. اب انہوں سبحان اللہ اکبر. بس آخری بات بھائی ماشاءاللہ دعا دے بیچ ایسے دعا کرے سن. اللہ تعالیٰ ساری امہ مرحومہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. دواحقین وارثین عزیز و اقارب نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ خان صاحب دی موجودی عرض کر کے پھر دعا کر دیں. اللہ دی قسم ہے
اس ماں دا بڑا شان ہے، اس بیٹی دا بڑا مقام ہے، اس دھی کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، عورت دا بڑا شان ہے۔ آدھن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ، دوہاں دا ہکو قبیلہ ہے، ہکو محلہ ہے، ہکو خاندان ہے۔ میں عبدالجبار سے میں اپنے اندازے چاہتا ہوں، میں این پاسے حضرت حسن بصری بچوں کو قرآن بچے پڑھے دیاں، اور محلے دے اندر بی بی رابعہ بصریہ محلے دار دے بچیاں کو اللہ دا قرآن بچے پڑھے دیاں۔ اور ایک جبار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پیغام بھیجا، رابعہ تو جتنی عبادتاں کر لے، تلاوتاں کر لے، سخاوتاں کر لے، بچیاں نو پڑھا لے، پر تواڈا رتبہ سارے برابر نہیں ہو سکدا، عورت دا رتبہ مرد برابر نہیں ہو سکدا۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، حسن بصری او کیویں؟ نماز تو بھی پڑھ دے، نماز میں بھی پڑھ دیاں، قرآن بچیاں نو تو بھی پڑھا رہی ہیں، قرآن بچیاں نو میں بھی پڑھا رہی ہوں، اور فرق کیوں ہے؟ توجہ کر، حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ رابعہ مرد اذان دیندا ہے، مرد اونچی آواز نال قرآن پڑھدا ہے، عورت اونچی آواز نال نہ اذان دے سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، مرد امامت کریندا ہے، عورت مصلی امامت نہیں آ سکتی، اور مرد نبی اور پیغمبر بندا ہے۔ ارشاد خان صاحب جملہ غور نال اللہ دی قسم، حضرت آپ کہنے لگے مرد نبی تے رسول بندا ہے، عورت نبی تے رسول نہیں بندی۔ بی بی رابعہ جواب دیتا، حسن بصری میں من لینیاں، آمنا و صدقنا، اے مجھے رب دا فیصلہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، او دا فیصلہ ہے۔ پر ایک جواب میرا بھی سنی ون، مرد امامت کریں دے، عورت امامت نہیں کرا سکتی، مرد اذان دیں دے، عورت اذان نہیں دے سکتی۔ حسن بصری مرد نبی تے پیغمبر بن دے، عورت نبی تے پیغمبر بن نہیں سکتی، جامت سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے عیسیٰ ابن مریم کو جامل والی کون ہے؟ اور بی بی مریم اسماعیل کو چھری تلے لیٹنا کہے سکھایا ہے؟ اما حاجرہ توجہ، اوئے مظفر گڑھ والے ہو، نیزے دی نوک تے حسین کو قرآن پڑھنا کہے سکھایا ہے؟ عورت خاتون جنت فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔